السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں شرک کا بیان، پارٹ نمبر 16۔ شرک اکبر میں سے جادو بھی ہے، جادو کرنا، جادو یعنی سحر، یہ شرک بھی ہے اور کفر بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا سورہ بقرہ آیت نمبر 102 کے اندر۔ ایک لمبی آیت ہے جس کے اندر یہ ہے وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے کفر کیا جو لوگوں کو جادو سکھاتا تھا۔ یہ شیاطین لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور مقصد کیا تھا؟ بہت سارے مقاصد تھے جادو سکھانے کے، سیکھنے کے، لوگوں کو پریشان کرنا، تنگ کرنا۔ اس میں سے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ہسبینڈ اور وائف کے بیچ میں جدائی پیدا کرا دینا، الگ کرا دینا۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، جادو کے ذریعے میاں بیوی کے بیچ میں، ہسبینڈ وائف کے بیچ میں جدائی کرا دیتے تھے، جھگڑے لڑائی کرا دیتے تھے اور الگ کرا دیتے تھے۔ یہ جادو کے ذریعے بھی یہ لوگ ایسا کام کرتے تھے۔ تو سورہ بقرہ آیت نمبر 102 کے اندر ہے۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ جادو کا اثر ہوتا ہے۔ کچھ لوگ جادو کو نہیں مانتے، کہتے ہیں نہیں جادو کوئی چیز ہے ہی نہیں، سب جھوٹ ہے، بکواس ہے۔ نہیں، جادو کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ تو جادو تو سچ ہے، اس کا اثر بھی لوگوں پر ہوتا ہے، انسان پر ہوتا ہے، انسان بیمار بھی پڑ جاتا ہے، جادو کے سے انسان پریشان بھی ہو جاتا ہے، بہت تکلیف بھی ہوتی ہے، ہسبینڈ وائف کے بیچ میں جدائی بھی پیدا کرا دی جاتی ہے۔ بلکہ آج کل تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان دوسری شادی کر لے تو پہلی بیوی جادو کرا دیتی ہے، اس کی بھی زندگی خراب ہوتی ہے، دوسری کی بھی زندگی خراب ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ انتقام لینے کے لیے، کسی سے بدلہ لینے کے لیے، یا کسی کو اپنے فیور میں کرنے کے لیے داماد کو کچھ لوگ مت مار لیتے ہیں جادو کرا کر کے۔ کچھ لوگ شوہر کے اوپر جادو کر دیتے ہیں تاکہ اسی میری طرف رہے۔ تو یہ جادو، یہ شرک ہے، کفر ہے۔ تو جو لوگ جادو کرتے ہیں اس کا انجام کیا ہے، اللہ نے اس کے اندر بیان فرمایا ہے اسی آیت کے اندر، سورہ بقرہ آیت نمبر 102 کے اندر۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اللہ نے کہا کہ ایسے لوگ جو جادو سیکھتے، سکھاتے ہیں، کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی بھی حصہ نہیں ہے، آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی حصہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہوگی۔ آخرت میں اگر اس کے لیے کچھ اچھا حصہ نہیں بچے گا، یعنی کوئی بھلائی نہیں ملے گی، کوئی خیر نہیں ملے گا، تو اس کا انجام کتنا خطرناک اور دردناک ہوگا۔ اس کے علاوہ بہت ساری حدیثوں میں جادو کا ذکر ہے، اور جادو کو شرک کہا گیا ہے صاف لفظوں میں۔ یؤمنون بالجبت والطاغوت، سورہ نساء نمبر 51، اللہ نے کہا اہل کتاب یہودیوں کے بارے میں کہ یہ لوگ جادو پر اور شیطان پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہاں جبت سے مراد جادو ہے، یعنی یہودی جادو پر ایمان رکھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت حدیث نمبر 89، کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچ کر کے رہو۔ نمبر 1 اللہ کے ساتھ شرک کرنا، نمبر 2 جادو کرنا۔ اللہ اکبر۔ گویا جادو بھی انسان کو ہلاک کرنے والی ہے، برباد کر دے گی۔ اگر پتہ چل جائے کوئی جادوگر ہے، یہ جادوگرنی ہے، سحر کرنے والا انسان ہے، اس کی سزا اسلام میں کیا ہے؟ اس کی سزا اسلام میں قتل ہے، سزائے موت ہے۔ دلیل سنن ترمذی کی روایت حدیث نمبر 1460، حد الساحر ضربۃ بالسیف، کہ جادوگر کی سزا یہ ہے کہ اسے تلوار سے قتل کر دیا جائے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکم دیا، اقتلوا کل ساحر وساحرہ، کہ ہر جادوگر مرد اور ہر جادوگرنی عورت، چاہے وہ لیڈیز ہو یا جینٹس ہو، اگر جادوگر ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بھی ان کی لونڈی نے جادو کر دیا تھا، تو ان کے حکم سے اس لونڈی کو قتل کر دیا گیا۔ اسی طرح اور بھی کئی جادوگروں کو صحابہ کرام کے زمانے میں قتل کر دیا گیا تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ جادو شرک بھی ہے، کفر بھی ہے، اور اس کی سزا سزائے موت ہے، انسان کو تلوار سے قتل کر دیا جاتا ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابی داؤد کی روایت حدیث نمبر 3905، من اقتصب شعبۃ من النجوم فقد اقتصب شعبۃ من السحر زاد ما زاد، کہ جس نے علم نجوم کا کچھ حصہ سیکھا اس نے اسی قدر جادو سیکھا، جتنا زیادہ سیکھتا جائے اس کی وجہ سے گناہ میں اتنا ہی زیادہ اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو نجوم، یہ کچھ لوگ نجومی بھی ہوتے ہیں جو اسٹارز، ستاروں کا علم حاصل کرتے ہیں، ستاروں کے ذریعے سے لوگ حالات بیان کرتے ہیں کہ اگلے 10 سالوں میں کیا ہوگا، 50 سالوں میں کیا ہونے والا ہے، یا ستاروں اسٹارز کے ذریعے سے کچھ لوگ یہ بتا دیں کس کی موت کب آئے گی، کب حالات اچھے ہوں گے، کب برے ہوں گے، کس کی عمر کتنی ہوگی۔ یہ سب غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بیان آیا تھا ویڈیو، جس میں ایک شخص نے بیان کیا کہ سوریا تارا یہاں اس جگہ پر جائے گا تو کورونا ختم ہو جائے گا۔ اس نے ڈیٹ بھی بتایا تھا، وہ ڈیٹ بھی ختم ہو گئی، کورونا بھی تک ختم نہیں ہوا۔ تو پتہ چلا کہ سب جھوٹ ہے، بکواس ہے، غلط ہے۔ یہ جادو کے حصے میں سے، گویا کہ جادو کے ایک قسم میں سے یہ ہے کہ انسان کوئی ستاروں کے بارے میں علم حاصل کرے۔ ستاروں کا اللہ نے بنا، اس کا مقصد ہے رمضان کے مہینے میں قرآن کی تفسیر کے اندر ستاروں کو اللہ نے کس مقصد کے خاطر پیدا کیا ہے، یہ بات تفصیل سے بیان کی گئی تھی۔ تو ستاروں کے پیدا کرنے میں سے جو بہت سارے مقصد، اس میں سے یہ مقصد نہیں ہے کہ کسی کی زندگی، موت، عمر اور حالات اچھے ہوں برے ہوں، اس کو اس سے جوڑا نہیں گیا ہے۔ سنن نسائی کی روایت حدیث نمبر 4079، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عقد عقدۃ ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد اشرک۔ دیکھیے جادو شرک ہے، کیا دلیل ہے؟ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے گرہ باندھ کر، گرہ یعنی گانٹھ باندھ کر اس میں پھونک ماری، یعنی جو جادوگر ہوتے ہیں وہ گرہ لگاتے ہیں، کبھی بالوں کا گرہ، کبھی کپڑوں کا گرہ، عام طور پہ گرہ باندھ کر کے اور کچھ پڑھ کر کے اس میں پھونک مارتے ہیں، پھونکتے ہیں، اس طرح سے ہم لوگ جادو کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس نے گرہ لگائی، اس نے پھونک مارا یعنی جادو کی نیت سے، فقد سحر، تو اس نے جادو کیا، ومن سحر فقد اشرک، اور جس نے سحر کیا، جادو کیا، تو گویا اس نے شرک کیا۔ اللہ اکبر، گویا جادو کرنا یہ شرک ہے۔ اللہ اکبر، اور جادو کرنا تو شرک ہے ہی، کفر ہے ہی۔ اب اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان کسی کاہن کے پاس، نجومی کے پاس، جوتشی کے پاس اگر چلا جائے تو کتنا بڑا گناہ ہے۔ جوتشی، کاہن، نجومی، کاہن کس کو کہتے ہیں؟ کاہن وہ جو بھوشوانی کرتا ہے، فیوچر کے بارے میں بیان کرے، مستقبل کے بارے میں آپ کو بتائے کہ آپ کے حالات کیا ہونے والے ہیں، کس کی موت آئے گی، کس کی نہیں آئے گی، کیا حادثہ ہو سکتا ہے، یہ اگر کوئی آپ کو بتائے، اس طرح کی باتیں آپ کو بتائے، یا کچھ لوگ ہاتھوں کی لکیر، لائنز دیکھ کر کے، ہاتھوں کی لائن دیکھ کر کے بتاتے ہیں فیوچر کے بارے میں، آپ کو بچے کتنے ہوں گے، آپ کی پریشانی کب آئے گی، نہیں آئے گی، تو ایسے لوگوں کو نجومی کہا جاتا ہے، جوتشی کہا جاتا ہے، کاہن کہا جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے پاس، کچھ لوگ تو سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ دکان کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایسے لوگوں کے پاس جانا کتنا بڑا گناہ ہے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت حدیث نمبر 2230، آپ نے فرمایا، من اتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، کہ جو آدمی ایسے عراف کے پاس، کاہن کے پاس، جوتشی کے پاس آ جائے اور کسی چیز کے بارے میں پوچھ لے، سوال کرے کہ کیسے ہوگا بتائیے ذرا، ہم پریشان ہیں، یہ معاملہ ہے، وہ معاملہ ہے، کچھ سوال کرے وہ، تو آپ نے فرمایا لم تقبل له صلاة 40 يوما، 40 راتوں کی یا 40 دنوں کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، سوال کیا اس نے، جادو سیکھا نہیں، جادو سکھایا نہیں، ایسے لوگوں کے پاس آ کر صرف سوال کیا اس نے، فیوچر کے بارے میں، بھوش کے بارے میں، اپنے حالات کو جاننے کی کوشش کی، نبی نے فرمایا 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث صحیح ہے۔ اور دوسری حدیث کے اندر جو سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 3904، آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی کاہن کے پاس جا کر اس کی باتوں کی تصدیق کی، یعنی کچھ پوچھا اور پھر اس کو مان بھی لیا کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، کہ سچ وہ کہہ رہا ہے، ایسا ہو سکتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس نے دین کے ساتھ کفر کیا، اس دین کا کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے۔ اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور
اگر کسی پر جادو ہو بھی جائے، جسے میں نے کہا کہ جادو ہو سکتا ہے کسی پر، ہم پر، آپ پر، کسی پر ہو سکتا ہے، تو اس کا علاج قرآن اور حدیث کی روشنی میں کرنی چاہیے. قرآن کی آیات ہیں، حدیث کی دعائیں ہیں، اس کو پڑھ کے دم کیا جائے تو الحمدللہ اس سے شفا یابی ملتی ہے، اور لوگ ٹھیک ہوئے ہیں اور ہوتے بھی ہیں اور ہوں گے بھی. کیونکہ جادو اگر کتنا بڑا بھی ہو جائے اللہ سے نہیں بڑھ سکتا، اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. تو جادو کا علاج قرآن و حدیث کی روشنی میں کرنی چاہیے. اگر کوئی جادو کا علاج جادو سے کرے تو کیا یہ صحیح ہے؟ یہ صحیح نہیں ہے. کیا دلیل ہے؟ مسند احمد کی روایت ہے، ابو داؤد کے اندر یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 3868. آپ نے فرمایا ہی من عمل الشیطان، کہ جادو کا علاج جادو سے کرنا یہ شیطانی عمل ہے. تو جادو کو جادو سے نہیں توڑ سکتے، یہ شیطانی عمل ہے. قرآن و حدیث کے ذریعے اس کا علاج کیا جائے. تو جادو شرک بھی ہے، جادو کفر ہے، کبھی بھی انسان کو اس میں نہیں پڑھنی چاہیے. کچھ لوگ انتقام کی وجہ سے یا کچھ لوگ کسی اور نیت سے جادو کراتے ہیں. تو بہرحال ریزن جو بھی ہو، انسان کو جادو سے دور رہنا چاہیے، توبہ استغفار کرنی چاہیے، جادوگروں کے پاس نہ جائیں، کاہن جوتشی کے پاس نہ جائیں، اس سے 40 قدم دور رہیں. کبھی بھی ایسے لوگوں کے چکروں میں نہ پڑیں. اچھا، جو لوگ سوتن سے بدلہ لینے کے لیے، پڑوسن سے بدلہ لینے کے لیے، یا داماد کو اپنے فیور میں کرنے کے لیے، یا شوہر کو کسی سے دور کرنے کے لیے جادو کراتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو کیا نہیں نا، ہم نے تو کسی اور سے کرایا ہے، تو ہم کو گناہ نہیں ملے گا. نہیں، گناہ ملے گا. کیوں؟ دلیل دیکھیے. مسند بزار کی روایت حدیث نمبر 3044. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا من تطیر او تطیر له او تکہن او تکوہن له او سحر او سحر له، کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو فال نکالے یا نکلوائے، کہانت کرے یا کروائے، جادو کرے یا اس کے لیے جادو کیا جائے، یعنی کسی اور سے وہ جادو کروائے. اللہ اکبر. تو گویا کوئی بھی نہیں بچے گا. سحر او سحر، جادو کرے یا اس کے لیے، یعنی آپ کے لیے کوئی اور جادو کرے، آپ بھی گناہ میں شامل اور شریک ہوں گے. اب یہ جادوگر جو ہوتے ہیں یہ اتنی آسانی سے کوئی بھی جادوگر نہیں ہوتا ہے. یہ جادو شرک کیسے ہوتا ہے؟ کیسے جادو شرک ہے؟ وہ اس لیے ہے کیونکہ جادو اس وقت انسان سیکھتا ہے جب وہ ہر بات انسان شیطان کی یا جادوگر کی مان لیتا ہے. غیر اللہ کے سامنے، جادوگر کے سامنے یا شیطان کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، نعوذ باللہ. ہر وہ بات جو کہتا ہے اس کی مان لیتا ہے. یہاں تک کہ اگر کہتا ہے قرآن کو خون سے لکھو تو قرآن کو خون سے لکھتا ہے. کبھی کہتا ہے قرآن کو حیض کے خون سے، MC کے خون سے لکھو تو قرآن کی آیات کو وہ حیض کے خون سے لکھتا ہے. قرآن کو باتھ روم میں رکھ کر کے آتا ہے، قرآن پر پیر تک رکھ لیتا ہے، اس کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. اب بتائیے ایسا انسان مسلمان رہے گا؟ اس کے دل میں ایمان بچے گا؟ کبھی نہیں. ایسے غلیظ قسم کے جادوگر ہوتے ہیں. اسی لیے یہ شرک ہے جادو، کیونکہ جادو اسی وقت سکھایا جاتا ہے جب وہ شرک کر لیتا ہے، غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے اور اس کی ساری باتوں کو مانتا ہے. تب جا کر کے جادو انسان سیکھ پاتا ہے، چاہے وہ جادو کسی شیطان سے، جنات سے سیکھے یا وہ جادو کسی انسان سے سیکھے. اس طرح سے شرک ہے اور کفر ہے. انسان کو توبہ استغفار کرنی چاہیے. آپ تکلیف اٹھا لیں، پریشانی میں ہوں، صبر کریں، لیکن کبھی بھی جادوگر کے پاس نہ جائیں اور جادو کا استعمال نہ کریں. اور کسی سے بھی انتقام لینے کے لیے، چاہے سوتن ہو، پڑوسن ہو، شوہر ہو، بیوی ہے، کوئی بھی ہو، محبت پانے کے لیے یا دور کرنے کے لیے، انتقام لینے کے لیے کبھی بھی جادو کا استعمال نہ کریں. کیونکہ آپ کو کتنی بھی تکلیف پہنچی، کتنی بھی نعمتیں آپ سے چھن گئی، لیکن ایمان سے بڑھ کے آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اگر انتقام لینے کے لیے یا نعمت حاصل کرنے کے لیے یا شوہر کو پانے کے لیے یا پڑوسن سے بدلہ لینے کے لیے اگر آپ جادو کراتی ہیں یا آپ جادو کرتے ہیں، جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، وہ یا آپ ایمان سے ہاتھ دھو رہے ہیں، آپ ایمان کا سودا کر رہے ہیں، آپ توحید کو بیچ رہے ہیں. تو اس سے بڑا بیوقوف انسان دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ ہم تمام مسلمانوں کو توبہ استغفار کرنے کی توفیق دے اور ہر طرح کے جادو سے، سحر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.